بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملاعمة كيفيات وقرب عن خوادر الذنوب وبعد عن ملاحظة العيون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء والذي بنوره استوت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجد الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأخطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد قد قال الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. تمام تر تاریخ میں توحید کے ان پروانوں کے لیے جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے زحمتیں اٹھائیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور ابھی تک دیتے چلے آ رہے ہیں. دنیا میں ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً وہ حالات پیدا ہو رہے ہیں جو کہ احادیث میں جن کا ذکر کیا گیا ہے حضرت کے ظہور سے پہلے. ان تمام تر شہداء اور تمام تر خدمت گزاران اسلام کے دنیا سے چلے گئے ہیں. ان کے مقامات کی بلندی کے لیے الفاتحہ. صلوات بر محمد و محمد. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ انتخاب فرما لے کہ وہ دین کی خدمت کریں. معمولی بات نہیں ہے. کوئی اپنے انداز سے کوئی اپنے طریقے سے جہاں جہاں کوئی خدمت کر رہے ہیں خصوصاً اس امام بارگاہ کیونکہ آپ سے براہ راست یہ مربوط ہے اس امام بارگاہ کے خدمت گزاروں کے لیے اور آج اس عزیز نے نیاز کا بندوبست کیا ہے. ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بلند صلوات اللہ فرمائیے. Okay, first of all, the briefing of yesterday's speech.
The first point was elaborated that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who has brought from Allah subhanahu wa ta'ala the message of life of ourselves. لِمَا يُحْيِيكُمْ إِذَا دَعَاكُمْ. When the Prophet calls you, you should say yes to this call of the Prophet. لِمَا يُحْيِيكُمْ, because the Prophet wants to give you the life. So all the sayings of the Prophets, all the actions of the Prophet, the whole life of the Prophet, the footsteps of the Prophet are hujjat, are affirmation. So we should follow the life of the Prophet. For this we see in Quran Kareem there are 4 types of verses which say that the life and the sayings and the seerah of the Prophet is hujjat for the believers. The first type of these points is very important. Inshallah you will give me the attention. Loud salawats recite. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The first type of verses we say that if my Prophet give any decision, give any statement, give any verdict, give any statement, you should follow with whole submission, with full submission, without any condition. You should be submissive to this statement. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. It's a very beautiful verse which says, if my Prophet gives any decision, you should show submission, unconditional submission. And if you don't show this submission, you will not be the faithful. And Allah subhanahu wa ta'ala is swearing, فَلَا وَرَبِّكَ, I swear, these are not faithful if they don't show the submission to your decisions. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, they should be the surrender to the decisions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The second type of verses which say, if you follow the Prophet, the obedience, the ita'at of the Prophet is exactly the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. It's very, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. One who follows the Prophet, exactly he is following the Allah subhanahu wa ta'ala. The third type of the verses we say about the Prophet is the role model in every aspect of the life. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Uswa is role model. Uswatun hasana, this word in the Quran has been used as a common noun. What it means? It means in every aspect of life, Prophet is a role model for you. Recite a salawat, please. And the fourth type of the verses, one of them, what says this? What is the message of these verses? These type of verses says, if my Prophet gives you, whatsoever gives you and whatsoever forbids you, what you should do, you should take it and you should act upon what the Prophet is saying. And you have no authority to distinguish, to differentiate whether this Prophet, what he is giving us, what he is forbidding. مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Allah subhanahu wa ta'ala is saying, this is also unconditional. Whether Prophet is giving in a majlis, you should take.
Whether Prophet is giving in home, you should take. Whether Prophet is in journey, you should take. Whether Prophet has any type of condition, it is not you. You have no authority to choose to differentiate what the Prophet is saying. So Prophet, if he gives in the home, it is your duty to follow. And if he gives in the Ghadir, it is your duty to follow. Salawat wa Muhammad. This is the one point. The second point, a person came to the Imam Sadiq salawatullahi salam alayhi and asked about a hadith which is a very famous hadith from Prophet sallallahu alaihi wasallam, ikhtilaf ummati rahmah, which is known as the difference of my nation, my ummah, is a blessing. He asks from the Imam Sadiq whether is it right, is it correct that Prophet said, ikhtilaf ummati rahmah. Imam Rasulullah replied, no. This difference, if there is a difference of ummah is a blessing, innama ad-deen wahid. Deen has no differences. If you have differences in the deen, so deen will be distributed. What the meaning of ikhtilaf? Ikhtilaf has another meaning, which is alternation. Inna fi ikhtilaf al-layl wal-nahar. The alternation of the days and the nights. The other meaning of ikhtilaf is to be in sequence, the succession. So this meaning, Imam Rasulullah said, what the Prophet was if this hadith is ikhtilaf ummati rahmah, not it means the difference. But Imam Rasulullah recited here a verse from Surah Tawbah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, what the meaning of ikhtilaf exactly here. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ. Why the people, they don't go forth? Why the people escape forth? Why people don't flee forth? For what? لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. They should gain the deep knowledge of the deen. So in the time of the Prophet ﷺ, it's the duty of Ummah to go in the presence of the Prophet and to gain the knowledge. And after that, it's the duty of Ummah, who is the successor of the Prophet. They should go in the presence of the successor. فَلَوْلَا نَفَرَا. Why the people are not going forth? If you think about the style of the verse, so Allah subhanahu wa ta'ala is stressing, is pursuing, is ordering the ummah to go in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Likewise, after the Prophet, they should go and gain the knowledge. So ikhtilaf means to go in the presence of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Salawat wa Muhammad. And the next thing, the next point was a sentence from Bibi Sayyida Zainab Kubra Salamullah alayha. She was addressing to the Yazid, Kid kaydaka was asa'iyaka. La tamhu dhikrana wa la tumit wahyana. O Yazid, if you try, you cannot. Wallahi, I swear by Allah subhanahu wa ta'ala. What Bibi was looking, what Bibi was foreseeing, what Bibi was looking towards the day of the judgment. Wallahi,
I swear by Allah, you have no authority, you have no power, you are unable to do what? La tamhu dhikrana. You are unable to vanish our remembrance, our names from the memories of the human being. You are unable to vanish, to end our names, our memories from the believers. When she was saying and what she was looking today. And I said, and the next point, which is very important, more than it, وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا. O Yazid, you are unable to end our revelation. Wahi is revelation. Bibi is explaining that this Wahi, we are the inheritor of the Wahi. We are the inheritor of the Wahi Ilahi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So you are unable to kill our revelation. It's very important. Our revelation. So I believe, yesterday I said, it is news from the BBC. Yesterday there were 12 million people. The pilgrimage has gone to the Karbala to see the Imam Hussain alayhi salatu wasalam. So the remembrance and the name of Hussain and the name of the Zainab al-Kubra is alive today. And will be alive till the day of judgment. And the last point, shortly, what Jibreel alayhi salatu wasalam brought to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I said a hadith from Imam Baqir alayhi salatu wasalam. Whenever the Jibreel used to come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he always sit down before him like a slave, like a disciple, like a student to gain something from his master. Salawat bar Muhammad. اور آج کی گفتگو عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ جو آیا مبارکہ ہے جس کو موضوع گفتگو قرار دیا ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اس آیا مجیدہ کے اندر، ہم نے تمہارے اوپر یہ، ہمارا تم پر یہ احسان ہے کہ ہم نے نبی کو بھیجا ہے، اور نبی کیا کرتا ہے؟ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ علم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. خدا کی قسم ابھی تو وقت آئے گا کہ دنیا اہل بیت کے علم کو سمجھے گی کہ یہ علم کیا ہے. ابھی وقت آنے والا ہے. بہت ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں، ہم تک نہیں پہنچی. بہت ساری چیزیں ہیں جسے ہم نہیں جانتے. چلتے چلتے وہ ایک روایت بیان کروں. امام حسین علیہ السلام کے سن مبارک تقریباً 5 برس تھا. جناب قطب راوندی نے، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے. روایت یہ لکھی ہے کہ امام چھوٹے سے تھے اور ایک شخص آیا، کہا فرزند رسول ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. قرآن یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کیا پرندے اور حیوانات بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ پوچھنے والے نے کس سے پوچھا؟ بچے سے پوچھا. نہیں، اسے یقین تھا کہ یہ بچہ نہیں، یہ وارث رسالت و نبوت ہے، یہ وارث سلونی ہے. اور یہ سلونی کا دعویٰ ابھی دنیا سے ختم نہیں ہو گیا عزیزو. ابھی وہ ممبر بھی باقی ہے اور ابھی سلونی کا دعویٰ بھی باقی ہے. اور ثابت کروں گا کہ ابھی دنیا نے نہیں دیکھا عظمت علوم اہل بیت صلوات اللہ وسلم علیہ. سائل نے سوال پوچھا
سوال جو ہے وہ کتابوں والا نہیں تھا، سوال کوئی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، کسی نے جا کے پرندوں اور حیوانات سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم تسبیح کیا کرتے ہو۔ اس سوال کا تعلق کتابوں والے سوال سے نہیں ہے، اس سوال کا تعلق وحی الہی سے ہے، اس سوال کا تعلق اس عالم کے باطن سے ہے، اس سوال کا تعلق ان علوم سے نہیں ہے۔ فرزند پیغمبر کے چہرے کو مسکراہٹ آئی، کہا او سائل، ہاں بالکل یقیناً اس کائنات کے اندر جتنے حیوانات ہیں، جتنے پرندے ہیں، یہ سارے کے سارے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ ساری تسبیح ابھی میں نے بیان نہیں کرنی، وہ انشاءاللہ اگلی مجالس میں بیان کروں گا۔ امام علیہ السلام نے تقریباً 59 پرندوں اور حیوانات کا نام لیا ہے کہ ان کی تسبیح کیا ہے۔ شیر کیا تسبیح کرتا ہے، بلبل کی تسبیح کیا ہے، کوے کی تسبیح کیا ہے، پرندے پرواز جب کرتے ہیں تو خدا کو کیسے یاد کرتے ہیں۔ یہ وہی جانتا ہے جو پرندوں کی زبان کو جانتا ہو، یہ وہی جان سکتا ہے جو اس کائنات کی حقیقتوں کو جانتا ہو، اور یہ روایت موجود ہے۔ اور ابھی ایک کتاب آئی ہے کچھ چند سال پہلے، اس کتاب کے اندر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے 900 حدیثیں ہیں، اور ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جو کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ انہی حدیثوں میں ایک حدیث ایسی بھی ہے جو میں نے پڑھی ہے، 28 صفحے پر امام نے ایک حدیث بیان کی۔ صلوات پر محمد میں عرض کروں، مدینے میں امام صادق علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور اس بات کی حقیقت صدیوں کے بعد انسانوں پہ اجاگر ہوئی۔ انسان اگر ابھی بھی نہ ان ائمہ کی عظمت کو سمجھے تو خدا جانے کب سمجھے گا۔ امام نے اس وقت ارشاد فرمایا دیکھو، اس کائنات کے اندر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ روشنی کے ٹکرانے سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آج بات بہت آسان ہے عزیزو، صدیوں پہلے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا۔ فرمایا کہ یہ روشنی اجسام سے ٹکرا کے آتی ہے، ادھر جب ریفلیکٹ ہوتی ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا اور یہ ساری روشنی ہم تک ریفلیکٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ایسا سسٹم موجود ہو کہ یہ ساری روشنی ریفلیکٹ ہو کر آ جائے تو ہم اشیاء کو بالکل ایسے دیکھیں گے جیسے قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات امام نے صدیوں پہلے کہی۔ اب آئیے، راجر بیکن اسی آکسفورڈ میں 13ویں صدی کے اندر دا تھیوری آف لائٹ پڑھاتا رہا۔ 1292 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ یہ جو تھیوری آف لائٹ پڑھائی گئی اس کے نتیجے میں ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا، اس کے نتیجے میں یہ سیٹلائٹ کی قوتیں آئیں، اس کے نتیجے میں آج انسان کائنات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ میرے مولا نے اللہ کے رسول کے منبر پہ مسند پہ بیٹھ کے صدیوں پہلے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو تو یہ روشنی، اس کی وجہ سے ہم زمین پہ بیٹھ کے کائنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے، اسے ہر میزان پہ تولا، زبان کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ۔ صدیوں پہلے، اور ابھی آپ جا کے دیکھیے گا اسی راجر بیکن کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ he was impressed by an Arab scholar, and who is that Arab scholar not mentioned in that book? I'll tell you who is that Arab scholar. He is the son of the last prophet Imam Sadiq salawatullah alaihi. اگر دنیا
ہوتی تو ٹیلیسکوپ کو ایجاد ہونے میں صدیاں نہ لگتی، ٹیلیسکوپ اسی زمانے میں ایجاد ہو جاتا۔ ابھی تو زمانہ آئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ اس آیت اس سورہ مبارکہ پہ ذرا غور کیجئے، مفسرین نے جو معانی کیے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ان معانی کے اوپر، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جو معانی بیان کیے گئے ہیں وہ قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ زلزلے ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، زمین کے اوپر نابودی ہو جائے گی، زمین کی مخلوقات تباہ ہو جائیں گی۔ میں کہتا ہوں کہ ایک تفسیر یہ بھی ہے، لیکن آیات کا تو سیکوینس مجھے یہ بتا رہا ہے، آیات کا مفہوم مجھے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر جو معنی موجود ہے وہ وقت ابھی آنے والا ہے، وہ وقت آئے گا، اور اس وقت میں کیا ہوگا ڈائریکٹ میرا یقین یہ کہتا ہے، میرا مطالعہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس وقت زمین کے اوپر زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے کون سے زلزلے ہیں؟ یہ ارتھکویک کس طرح کے ہوں گے؟ یہ علم کے زلزلے ہوں گے، یہ سسٹم کے زلزلے ہوں گے، یہ انفارمیشن کے زلزلے ہوں گے، اور اس وقت آئیں گے یہ زلزلے جب علم لدنی کا وارث آ کر کہے گا علی کا بیٹا آیا ہے، جو پوچھ رہا ہے پوچھ میری اس انٹرپریشن پہ شک تو نہیں؟ میں دلیل دیتا ہوں، صلوات پر محمد والے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پہ زلزلے آئیں گے۔ آگے آیت کیا کہتی ہے؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے ثقل باہر پھینک دے گی۔ ثقل سنگین چیزیں، جی، زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی۔ جب زمین خزانوں کو اگل دے گی، ابھی تو زمین نے خزانے اگلے نہیں، ابھی تو انرجی کا بحران ہے، البتہ یہ سارا آرٹیفیشل بحران ہے، خدا کی قسم یہ آرٹیفیشل بحران ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے۔ انرجی کے بحران پہ بات کروں، امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا دیکھو پانی جس سے تم آگ کو بجھاتے ہو، اس پانی کو اندر ایک ایسا عنصر ہے کہ اسی عنصر کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے آگ بجھانے کی بجائے آگ بھڑکائی بھی جا سکتی ہے۔ یہ بات اس زمانے میں سمجھ نہیں آئی، اور آج کا محقق پریشان ہے کہ باقر نے، محمد باقر علیہ السلام نے یہ بات جب کہی تو ابھی پانی کو توڑنے کی کوئی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی، ابھی الیکٹریسٹی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جس کے ذریعے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جدا کیا جائے۔ آج انسان سمجھا ہے کہ اگر ہائیڈروجن اور آکسیجن کو جدا کر دیا جائے تو اسی ہائیڈروجن کے ذریعے انرجی پیدا کی جا سکتی ہے۔ انرجی کے مولا نے صدیوں پہلے بیان کر دیا، پانی کے اندر طاقت بجھانے کی بھی ہے اور آگ لگانے کی بھی ہے۔ آج کینیڈا کے اندر، آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ یہ تجربات ہو رہے ہیں، بعض ممالک نے کچھ چیزیں بنا بھی لی ہیں کہ پانی کی طاقت سے ہم انرجی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ انرجی کا بحران بالکل آرٹیفیشل ہے۔ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے اگلے گی، کب اگلے گی؟ جب اس کا مالک آ کر اس کو اشارہ کرے گا، زمین اگل دو جو تیرے سینے کے اندر ہے۔ اس وقت ان
انسان کیا کہے گا؟ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ارے زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وہی زمین ہے جس میں ہم پہلے رہتے تھے، اسی زمین کے اندر یہ چیزیں ہمارے لیے پوشیدہ تھیں۔ نہیں، تجھے اس وقت یہ سوجھے گا کہ زمین کے اندر کیا ہے، اور اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارہا، زمین خالی یہ خزانے نہیں اگلے گی، اس وقت زمین تمہیں خبریں دے گی۔ زمین اس وقت یومئذ تحدث اخبارہا اتنی خبریں دے گی کہ ایسا لگے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اللہ نے اس کو وحی کر دی ہے کہ یہ خبریں دینا شروع کرو۔ لہذا ایسا شخص آنے والا ہے، ایسا مولا آنے والا ہے، ایسا امام آنے والا ہے کہ اگر کسی نے انکار کیا کہ کربلا نہیں ہوئی تو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کتاب پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ادھر منکر انکار کرے گا، ادھر مولا اشارہ کریں گے، کہیں گے یہ ہے کربلا جس کو تم منکر ہے۔ اگر کسی نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کیا تو مولا سامنے بیان کر دیں گے یہ نبی کی آواز ہے۔ ابھی لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ جس کا ہواؤں پہ قبضہ ہے، جس کا پانیوں پہ قبضہ ہے، جو پانی کے ڈائیمیٹر کو جانتا ہے، جو پانی کے قطروں کی تعداد کو جانتا ہے، جو چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے، جو کائنات کے اسرار کو جانتا ہے، اس لیے کہ اس کا سینہ وحی الہی کا خزینہ ہے، گنجینہ ہے۔ ارے وحی کی حقیقت کو سمجھو تاکہ نبی و علی کی حقیقت تمہیں سمجھ میں آ سکے۔ پانی نعرے پانی تنی سپر پاور نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات اوحا الی السماء بِأَمْرِهَا، اللہ نے آسمانوں میں اپنی وحی کو کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وحی کا دامن کتنا وسیع ہے، کائنات وحی کے بغیر ممکن نہیں چل سکے۔ کائنات کے اندر وحی الہی کا سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ جب وحی الہی کا یہ سسٹم قائم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے سینے میں وحی کا علم موجود ہے، جس کی قدرت میں وحی الہی کی معرفت موجود ہے، اگر وحی کا انکار کرو گے تو کائنات کی حقیقتوں کا انکار کرو گے، اگر وحی کا انکار کرو گے تو نظام ربوبیت کا انکار کرو گے، اگر وحی کا انکار کرو گے خالی محمد بن عبداللہ کا انکار نہیں ہوگا، کائنات کی حقیقتوں کا انکار ہوگا۔ وحی کا انکار خالی علی اور حسین کا انکار نہیں ہوگا، کائنات کی حقیقتوں کا انکار ہوگا۔ کائنات کی حقیقتوں کے انکار کا معنی یہ ہے کہ گویا نظام ربوبیت کا انکار ہے، نظام توحید کا انکار ہے، اور اس کے برعکس جس نے وحی کے سامنے سر تسلیم ہو گیا، جس نے وحی کی حقیقتوں کو تسلیم کر لیا، جیسے جیسے وحی کی حقیقتیں کھلتی جائیں گی ان انسانوں کی حقیقتیں سامنے آ جائیں گی جو وحی کے وارث ہیں اس کائنات کے اندر۔ انما العلم ثلاثہ، علم تین طرح کا ہے۔ آیت محکمۃ، پہلا علم آیت محکمہ، فریضۃ عادلہ، دوسرے علم کی قسم فریضہ عادلہ ہے۔ تیسرا علم سنت قائمہ، تیسرا علم سنت قائمہ ہے۔ علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، لیکن آپ کو مختصر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آیت محکمہ کا تعلق عقائد سے ہے، آیت محکمہ کا تعلق وحی کی حقیقتوں سے ہے، آیت محکمہ کا تعلق جنت و جہنم کی حقیقتوں سے ہے، آیت محکمہ کا تعلق اس کائنات کے باطن اور اسرار سے ہے۔ اور آگے چلیے، فریضۃ عادلہ،
دین کے تمام تر فرائض کا تعلق اس دوسرے شعبے سے ہے، سنت قائمہ، اور تیسرا سنت قائمہ گویا سوسائٹی کو قائم کرنے کے جو بنیادی اصول دیے گئے ہیں یہ سارے اصول موجود ہیں۔ علم کی یہ تینوں قسمیں، ابھی تو میں نے عرض کیا جب اہل بیت کا علم منکشف ہوگا، ابھی تو انسان نے یہ علم منکشف نہیں کیا، اے کاش کہ آج بھی در اہل بیت پہ دستک دو۔ میں صرف کسی نوجوان کو عرض کر رہا تھا کہ ابھی جو اس وقت ہمارے مجتہدین جن کتابوں سے اجتہاد کرتے ہیں، جن حدیثوں کو پڑھتے ہیں، جن حدیثوں سے اخذ کرتے ہیں، اخذ کرنے کے بعد جورسپروڈنس کے اصول تمہیں دیتے ہیں، یہ کتابیں دو کتابیں ہیں اس وقت۔ ایک کا نام ہے وسائل الشیعہ، وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ۔ اس کتاب مبارکہ کو کمپائل کرنے والا، اہل بیت کی روایات کو کمپائل کرنے والا جناب شیخ حر عاملی، جن کا تعلق لبنان سے تھا، جو آج بھی مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جن کا مزار موجود ہے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیے۔ اس ایک کتاب میں 36,000 حدیثیں ہیں ایک ٹاپک پر۔ اس ایک کتاب میں 36,000 احادیث ہیں، ٹاپک اس کا صرف ایک ہے فقہ۔ اور دوسری کتاب ہے مستدرک الوسائل، جس کو جناب شیخ محدث نوری نے کمپائل کیا۔ اس کتاب کے اندر 23,000 احادیث ہیں۔ ذرا جمع کیجئے، یہ ساری احادیث جب جمع ہو جائیں اس کے بعد فقہ نکلتی ہے۔ عالم دین مجتہدین محنت کرنے کے بعد، ان روایات کو سمجھنے کے بعد، ان روایات کو پرکھنے کے بعد آپ کو مسائل بیان کرتے ہیں۔ ابھی تو تم نے اہل بیت کی زندگی کا ایک پہلو دیکھا ہے۔ اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ دنیا والو، ہمیں بھی امام نے ایک سبق دیا ہے، ایک اسٹریٹجی بتائی ہے، ایک ٹیکنیک بتائی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ لوگ اہل بیت کے فالوورز ہو جائیں، کون چاہتا ہے؟ ہر وہ جو کلمہ پڑھتے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا، امام نے ٹیکنیک بیان کی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا در اہل بیت پہ جھک جائے، دنیا اہل بیت کی حقیقتوں کو تسلیم کر لے، دنیا اہل بیت کا اتباع کرنا شروع کر دے، لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے علوم کے محاسن معلوم ہو جائیں تو تمہیں خالی یہاں تک کرنا ہے، خالی محاسن کلام کو بیان کرو، یہ یقیناً ہماری اطاعت کریں گے۔ اصل اہل بیت علیہ السلام کے علوم کا تعارف ہے۔ تاریخ کے گرد و غبار نے اہل بیت کی ان حقیقتوں کو آشکار ہونے سے روک دیا ہے۔ میں اس نوجوان نسل سے گزارش کروں گا، آ جاؤ در اہل بیت پہ، اہل بیت کی حقیقتوں کو سمجھو، چھوٹے دائروں میں رہ کر نہیں، چھوٹے سرکلز کے اندر نہیں، چھوٹے آربٹس کے اندر نہیں، وسیع آربٹس کے اندر، کائنات کے ہرائزن میں، کائنات کے آفاق میں جہاں دیکھو گے کہیں علی ابن موسیٰ رضا نظر آئیں گے، کہیں امام صادق کا جلوہ نظر آئے گا، کہیں امام باقر کی تقریریں نظر آئیں گی، کہیں علی کے دعوے نظر آئیں گے، کہیں مہدی کی تائید نظر آئے گی۔ آج ضرورت ہے کہ روجر بیکن آ کے یہ باتیں بیان نہ کرے، آج آپ کی یہ ذمہ داری ہے، جاؤ کہ اہل بیت کے علوم بیان کرو۔ ہم فخر کرتے ہیں، we are proud of these اہل البیت، ہمیں فخر ہے ان اہل بیت کے اوپر کہ دنیا کے علم کا منبع بھی یہی ہے، دنیا کی حکمتوں کا سورس بھی یہی ہے، اس لیے کہ پیغمبر نے جھوٹ نہ کہا تھا، پیغمبر نے سچ کہا تھا۔ علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، حکمتوں کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ
نوازا ہے، یہی وہ وجہ ہے جس سے دنیا کو تم متعارف کروا سکتے ہو اسلام کا وہ تصور جس تصور سے دنیا دین سے دور ہو جائے، وہ اسلام کا تصور نہیں، وہ تصور جو کربلا میں حسین نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا، اے دین محمد اگر نہیں بچتا تو حسین کا سینہ تلواروں کے لیے حاضر۔ اللہم صلی اہل بیت کی عظمتوں کو بتانے کی ضرورت ہے، البتہ جس طرح خدا محتاج نہیں ہے کہ ساری کائنات اگر مل کر یہ کہے کہ پروردگار ہم نے تیری بندگی نہیں کرنی ہے تو کیا اس کی ربوبیت میں کوئی فرق آئے گا؟ کیا خدا کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا؟ خدا کی قسم جس طرح پروردگار کی توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کو مانے تب بھی خدا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی خدا ہے، وہ خدا قسم بخدا واللہ اہل بیت کو کوئی مانے تو اہل بیت کے ان کے ماننے سے رتبے میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اہل بیت کو نہ مانے تو اس سے اہل بیت کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ جس طرح خداوند عالم کی توحید کو فرق نہیں پڑتا، اہل بیت کو فرق نہیں پڑتا، یہ فرق پڑے گا تمہیں، اگر آ جاؤ تو تمہارا دامن نورانی ہو جائے گا، دور چلے جاؤ گے تو اہل بیت کی دوری کا معنی جہنم کی خریداری ہے، جنت سے دوری ہے، اس لیے کہ پیغمبر ارشاد فرما گئے میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، جو اس میں آ گیا نجا وہ نجات پا گیا، جو باہر رہ گیا غرقہ و ہوا، جو کشتی میں نہ آیا اگرچہ بیٹا تھا وہ ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ اور اگلی بات جو بہت قابل غور ہے، دیکھیے پیغمبر نے مثال دی تھی کس کی؟ کشتی نوح کی، اور دیکھیں جو کشتی کے آگے چلا جائے وہ کشتی میں آ سکتا ہے؟ انشاءاللہ نہیں آ سکتا۔ جو کشتی کے پیچھے رہ جائے وہ بھی کشتی میں نہیں آ سکتا، لہذا اس کشتی سے آگے بھی نکلنے کی کوشش ہے کوئی نہ کرے، کوئی نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے مولا کو سمجھ میں نہیں آئی، یہ تیری سمجھ کی غلطی ہے کہ تو مولا کی بات کو نہیں سمجھا۔ اگر اس کشتی کو مانا ہے تو اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ بالکل اعتماد کے ساتھ، بالکل آنکھیں بند کر کے، یہ کشتی تمہیں منزل مقصود تک لے جائے گی۔ یہ مثال دی ہے پیغمبر نے۔ اب یہ کشتی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کشتی جو اہل بیت کی کشتی ہے اور یہ تمہیں نجات تک پہنچائے گی، یہ ستاروں اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک ذرا صلوات اللہ فرمائیں گے۔ میں تھوڑا سا تھک گیا ہوں، ایک دو نعرے نہیں لگائیں گے آپ؟ پانچ نعرے پانچ تلی سپر پاور نعرہ حیدری 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 نعرہ صلوات۔ سمجھے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں۔ فرمان کس کا ہے؟ پیغمبر کا۔ کہا کیا ہے اہل بیت کے بارے میں، اور مثال کس کی دی ہے؟ کشتی نوح کی۔ لوگ سمجھیں کہ یہ عام کشتیوں کی طرح ہے جو ستاروں کے بغیر نہیں چلتی۔ کشتی نوح ستاروں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا رسول اس کشتی کو بناؤ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یہ کشتی بنی اللہ کی آنکھوں کے سامنے اور اللہ کی وحی الہی کے ذریعے۔ بس جو وحی سے بنی ہوئی کشتی ہو وہ ستاروں کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ زمین پہ ستارے محتاج ہیں اس کشتی کے کہ یہ کشتی جلل جائے گی، ستارے انہی رخوں کو اختیار کریں گے۔
لہذا اہل بیت کی کشتی نوح کی طرح ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہے یہ وحی الہی کی کشتی ہے, یہ نبوت کی کشتی ہے, یہ قرآن کی کشتی ہے, یہ دین اسلام کی کشتی ہے. خلاصہ کر رہا ہوں انشاءاللہ, اور خلاصہ یہی ہے کہ دنیا کو دعوت دے رہا ہوں, آؤ جھک جاؤ اہل بیت کے دروازے پہ. علم چاہتے ہو تو اسی دروازے سے ملے گا, حکمتیں چاہتے ہو تو اسی دروازے سے ملے گی. اگر دنیا کے اندر سرفرازی چاہتے ہو تو یہی دروازہ ہے. اگر آخرت کی ساری سعادتیں چاہتے ہو تو یہی دروازہ ہے. اس لیے کہ جس کلچر کو, جس سویلائزیشن کو, جس علم کو ابھی ظاہر ہونا ہے, زمین میں خزانے اگلنے ہیں, اور یہ وہ زمانہ ہوگا. قرآن کریم ایک جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. قرآن یہ ارشاد کر رہا ہے کہ کائنات میں من فی السماوات, ہر کوئی اللہ کے حضور سر تسلیم خم ہو جائے گا. قرآن نے یہاں دو باتیں کی ہیں, من فی السماوات. عربی کے اندر من اور ما میں فرق ہے. ماں کہتے ہیں بے جان چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں, من جاندار کے لیے استعمال کرتے ہیں, ماں بے عقل کے لیے استعمال کرتے ہیں, من صاحب عقل مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں. قرآن سورہ آل عمران میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے, من فی السماوات, جو کوئی آسمانوں میں ہے. اس کا مطلب ہے آسمانوں میں صاحب عقل مخلوق موجود ہے. من فی السماوات, جو کوئی آسمانوں میں ہے وہ سارے کے سارے. والارض, اور جو کوئی زمین میں ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ, پروردگار کے حضور سر تسلیم ہو جائیں گے. طَوْعًا وَكَرْهًا, یہ سارا کا سارا ہوگا. اور یہ کب ہوگا؟ اب روایات آ کے بیان کرتی ہیں یہ اس وقت ہوگا جب اللہ کا آخری نمائندہ, پیغمبر کا آخری وصی المہدی القائم جب ظہور کریں گے تو آسمان والے بھی جھک جائیں گے, زمین والے بھی مہدی کی بیعت کریں گے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ پنجمی, سوا لاکھ نعرہ حیدری, لہذا ایک ایسی تبدیلی کا انتظار کیجئے کہ جس تبدیلی کا تعلق نہ فقط زمین سے ہے بلکہ ہواؤں اور فضاؤں سے بھی ہے, بلکہ فضاؤں سے بالا تر اس عالم کے اندر تعلقات کا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا آئیں گے تو ایسی تبدیلیاں آئیں گی. یہ واحد وہ ہستی ہے کہ جس کی گردن پہ کسی طاغوت کی بیعت کا داغ نہ ہوگا. اہل بیت علیہ السلام نے مشکلات میں کام کیا ہے. یہ مشکلیں جب آئے گا یہ مشکل کشا کا فرزند, اس زمین کے حالات بدل جائیں گے. لہذا ہم ایک ایسے فیز سے ابھی گزر رہے ہیں, ہم ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکے ہیں کہ جو فیز بالکل امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے قریب کا فیز ہے. لیکن عزیزو, عزادارو, کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے, کڑی سے کڑی جڑی ہوئی ہے, ایک دانے سے دوسرا دانہ جڑا ہوا ہے. مہدی بغیر امام حسن عسکری کے, امام حسن عسکری بغیر امام علی النقی کے, امام علی النقی بغیر امام جواد کے, امام جواد بغیر امام موسیٰ کاظم کے, امام علی رضا کے, امام علی رضا بغیر امام موسیٰ کاظم کے, امام موسیٰ کاظم بغیر امام صادق کے, امام صادق بغیر امام باقر کے, امام باقر بغیر علی زین العابدین کے, علی زین العابدین بغیر امام حسن مجتبیٰ کے, حسن بغیر حسین بغیر حسن مجتبیٰ کے, بغیر امیر المؤمنین کے, بغیر رسول اللہ کے اس کائنات میں تبدیلی نہیں لا سکتے. اور رسول اللہ بغیر خدا کے, خدا چاہتا ہے کہ ان کے توسط سے اس کائنات میں اپنی مشیت کا نظام قائم کرے. مہدی کے اقرار کا معنی ان ساروں کا اقرار ہے. مہدی سے تعلق کا معنی, مہدی سے تعلق کا معنی یہ ہے کہ ہم سمان تر
سلسلے سے متعلق ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ ارشاد کیا گیا ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد وکلنا محمد۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے انسان ایسے ہیں کہ جن کی تربیت وحی الہی نے کی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو چادر زہرا نصیب آئی ہے، جو کسا کے سائے تلے پلے ہیں، اور جن کی پرورش کسا کے تلے ہو جائے ان کا اٹھنا فرق ہوتا ہے، ان کا بیٹھنا فرق ہوتا ہے، ان کا بالکل چال اور چلن مختلف ہوتا ہے۔ عزادارو، آج کی رات کاسہ گدائی لے کر چلتے ہیں کربلا کے اس وارث کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی مستجاب ہوں، ہمارے گناہ بھی بخشے جائیں، ہماری ساری باتیں اور اس زمین کے اوپر اس مہدی کا ظہور ہو۔ ذہنوں میں رکھیے گا ان ساری باتوں کو۔ بس میں دعائے کمیل کے چند جملے بیان کر کے چند منٹ مسائل کی عرض کروں گا۔ دعائے کمیل کے چند ایک جملے۔ ایک جملہ یہ ہے وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، پروردگار تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو کائنات میں ہر چیز پہ محیط ہے یہ معنی؟ پروردگار تیری رحمت ساری کائنات پہ محیط ہے۔ اور اسی طرح اسی دعائے کمیل کا ایک جملہ ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے وہ جلد راضی ہو جانے والا۔ اللہ اکبر، ہمیں نظر ہی آتا ہے انسان توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، پھر توبہ کر کے جب بارگاہ اس سریع الرضا میں جاتا ہے تو وہ پھر یہ کہتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ ابھی صبر کرو، ابھی گناہ کر کے آئے ہو، ابھی غلطیاں کر کے آؤ، نہیں، کہتا ہے ایک قدم میری طرف آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں۔ جب یہ معانی میں نے پڑھے تو پروردگارا تو رویت کے قابل نہیں ہے، تجھے تو دیکھا نہیں جا سکتا کہ تیری رحمت کس طرح اس کائنات پہ محیط ہے، تو کس طرح سریع رضا ہے۔ میں نے کربلا پہ نگاہ کی، برحمتک التی وسعت کا معنی مجھے سمجھ میں آ گیا، یا سریع رضا کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ کب اس وقت سمجھ میں آیا جب 9 محرم شب عاشور تھی، حسین نے آواز دی، بھیا عباس، جی آقا، جی مولا کیا حکم ہے؟ عباس ذرا جاؤ تو صحیح خیموں سے، عمر ساز سے کہو کہ حسین آج کی رات کی مہلت مانگتا ہے۔ عزادارو، ایک رات کی مہلت مانگی۔ مولا نے کیا کیا مصلحتیں تھیں کہ اس رات کی مہلت مانگی۔ اس رات کی مہلت کا ایک معنی، ایک پہلو جو مجھے نظر آتا ہے اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، ایک پہلو یہ ہے کہ یہ رات ہے قیامت کی رات۔ حسین کے خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کاسے ہیں، الاتش کی صدائیں آ رہی ہیں، الاتش کی صداؤں نے، ان صداؤں نے کربلا کے میدان میں ایک ایسی گونج پیدا کی کہ عمر سعد کے لشکر میں ایک بڑا جری تھا، ایک بڑا بہادر تھا، اس کو ہر کہتے ہیں۔ حسین کے خیموں سے پیاس کی آوازوں نے ہر کے وجود پہ کپکپی پیدا کی، ہر کے وجود پہ کپکپی پیدا کی۔ یا عمر سعد کے پاس جا کے کہتا ہے کیا واقعاً تو حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمر سعد کو ابھی تک ہر کو یقین نہیں تھا کہ یہ واقعاً جنگ ہوگی۔ اس نے کہا ہاں کل ایسی جنگ ہوگی کہ سر بدن سے جدا ہو جائیں گے، بازو تن سے کاٹ دیے جائیں گے۔ جب یہ جملہ سننا تھا کہ ہر کانپتا ہوا واپس آیا، اب کانپ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ارے ہر، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کوفے کا سب سے بڑا جری کون ہے تو میں کہوں گا کہ ہر ہے۔ کہا تم سمجھ نہیں رہے کہ میں اس وقت بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا، ارانی بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ہور کے ذہن میں نقشہ ہے، میں نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، میں نے غلطی بہت بڑی کی ہے، لیکن ایک دفعہ یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، ہور کے وجود میں تبدیلی آئی، مجھے یہ سمجھ میں آیا
سری الرضا کا معنی کربلا میں اس وقت پورا ہوا جب حور نے ہاتھ باندھ کر آسمان کی طرف نگاہ کی، اللہم انی نبت الیک، پروردگار تیری طرف آ رہا ہوں، پروردگار میں نے زہرا کی اولاد کو پریشان کیا، عربت قلوب اولیائک، پروردگارا میں نے تیرے اولیاء کے دلوں میں وحشت ڈالی۔ اب ہاتھ کہتے ہیں، بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے، اور میں ہاتھ کیوں بلند کیے تھے؟ تاکہ میں جب جاؤں خیموں کی طرف تو حسین کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ لشکر کشی کے لیے آیا ہے۔ آیا پہنچا، اب مختلف جملے یہاں پہ مقاتل نے نقل کیے۔ لگتا یہ ہے کہ حر کی کیفیت لمحہ بے لمحہ بدل رہی تھی۔ عزادارو ایک جملہ یہ ہے، آ کے کہا مولا کی خدمت میں، مولا لقد کان منی لمن کانا، مولا جو بات گزر گئی، کہنا کیا چاہتا تھا؟ گویا حر کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، بیان نہیں کر سکتا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے۔ کہا مولا میں نے جو جرم کیے ہیں، کیا جو گزر گئی، جو میں بیان نہیں کر سکتا، کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ اور ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے، هل ترانی من توبۃ لما کان منی، مولا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ لما کان منی کا معنی یہ ہے مولا میں مر جاؤں، مولا میں قتل ہو جاؤں اور میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں، میں زبان سے نہیں، مولا میں قتل ہو جاؤں، میری زبان کے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کیا میرے یہ ٹکڑے تیری بارگاہ میں توبہ بن سکتے ہیں؟ عزادارو زہرا کے دل پہ جب یہ جملے پہنچے تو فرزند زہرا، رحمت للعالمین کا نمائندہ، رحمت للعالمین کا فرزند اب برداشت نہیں کر سکا بحر کرم، اب بحر کرم برداشت نہیں کر سکا، کہا حر انزل یا شیخ، ادھر جو حسین نے کہا نا حر اتر جاؤ، بس حسین کا یہ جملہ کہنا تھا کہ لہجوں کے اندر ہزاروں سال کا فاصلہ حر نے طے کر دیا، اس عالم سے جہنم سے حر جنت کی طرف، اور آواز دی عباس، علی اکبر، جی مولا، آواز دی، کہا مہمان آیا ہے، اس مہمان کا استقبال کرو۔ ارے جس مہمان کے استقبال کے لیے حسین عباس کو دعوت دے رہے ہوں، علی اکبر کو دعوت دے رہے ہوں، اے مولا آج کاسہ گدائی لے کر، اے سری الرضا کے مظہر، اے رحمت عالم، اے بے قرار رحمت کے سمندر، یہ عزادار آئے ہیں مولا، تجھے ان گناہوں کی بخشش کا واسطہ جو تو نے حر کے ساتھ کیا، آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بس آخری منظر پیش کر رہا ہوں۔ کہا حسین نے کہا کہ حر ذرا ٹھہر جاؤ، کہا مولا اب آیا ہوں قد اتیتک مواسیا بنفسی، مولا اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، پر جب تکرار کیا تو مولا نے کہا ٹھیک ہے حر جاؤ۔ اب جب حر نکلے ہیں میدان کے اندر، عزادارو پہلے حر کا بیٹا، بس آخری منظر، پہلے حر کا بیٹا میدان میں گیا، میدان وغا کے اندر شجاعت کی جوہر دکھانے کے بعد آواز دی، اپنے باپ کو پکارا۔ کہتے ہیں کہ قبل اس سے کہ حر جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچتا، آگے کیا دیکھا کہ حسین میرے بیٹے کی لاش پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا مولا یہ کیا کرم کیا، یہ کیا کرم نوازی کی ہے۔ کہا فرمایا ارے حر تجھے نہیں معلوم کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ ارے حر ذرا غور کرو، اس وقت کو ذرا یاد کرنا کہ جب علی اکبر کا لاشا تڑپ رہا تھا، حسین کربلا میں کونیوں کے بل چل کے گئے۔ قبل اس کے بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین پہنچتے زینب پہنچی ہوئی تھی، اس لیے کہ علم تھا کہ میرا بھائی جوان بیٹے کے لاش کو دیکھ کے مر جائے گا۔ اب توجہ ڈائیورٹ ہوئی، ارے بہن زینب میرے جیتے جی خیموں سے باہر۔ عزادارو بس آخری منزل، ارتداد شجاعت دی، جب
زمین پہ گرا اور واحد شہید ہے جس کا سر بدن سے جدا نہیں ہوا. شاید یہ مولا کی مہمان نوازی تھی. اب جوہر گرا، زمین پہ گرا، آنکھیں بند ہیں. دیکھا کہ کسی نے ہاتھوں کے اندر میرے سر کو لیا ہے اور کا خیال تھا کہ ابھی تلوار سے میرا سر جدا کر دیا جائے گا. لیکن دیکھا کہ دست شفقت نے اپنی گود میں سر کو لیا، آنکھوں کو کھولا، مولا کی زیارت کی. السلام علیکہ، مولا میرا آخری سلام ہو. جیسے سلام کیا حسین نے کیا کہا؟ انت حرم فی الدنیا والآخرہ، اور تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے، لیکن مہمان نوازی کا حق نہیں ادا کر پائے. اتنے میں حسین نے رومال نکالا، جوہر کی پیشانی پہ باندھ دیا. ارے قیامت تک میری ماں کا یہ رومال میری پیشانی پہ ہماری مہمان نوازی کی دلیل رہے گا. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ماتم حسین.